حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ پلوامہ اٹیک سے لے کر بھارتی طیاروں کے مار گرانے تک حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کی زیرک نظری اور بہترین منصوبہ بندی خراج تحسین کے لائق ہے۔ پاکستان کی صحافت کا معتدل رویہ ہو یا پاکستان آرمی کا تعلقات عامہ، سب نے دنیا میں خود کو منوا لیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور کا مدبرانہ اور دو ٹوک انداز میں حقائق کا بیان اور کھلے دل سے بھارت کو امن کا پیغام دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ایک سنجیدہ اور امن پسند ریاست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی جارحیت پر منہ توڑ جواب دینے کا حق بھی محفوظ رکھتی ہے۔ امن کے لیے بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن کی بھارت واپسی اتنی حیران کن نہیں تھی جتنی اس کی واپسی کے لیے وقت کا تعین تھا۔ عام عوام اس فیصلے پر 2 حصوں میں بٹی نظر آئی اور سوشل میڈیا میں اس خبر پر رائے اور تبصروں کا انبار لگ گیا۔ اس وقت جبکہ بھارت روایتی ہٹ درمی کا شکار ہے اور کسی ایسے لمحے کا شدید منتظر ہے کہ جس کو بہانہ بنا کر پاکستان پر چڑھائی کر سکے، بھارتی ونگ کمانڈر کی فراخ دلانہ غیر مشروط واپسی، جس کے لیے نہ تو بھارت نے ہاتھ جوڑے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک نے ثالث کا کردار نبھایا، یہ تشویشناک تھی۔ مگر شاید ہمارے بڑوں کو یہ امید لاحق تھی کہ بھارت پاکستان کی اس خیر سگالی کا کھلے دل سے شکریہ ادا کر کے اپنے پچھلے گناہ معاف کرائے گا اور 100 بار اٹھک بیٹھک کر کے اپنے فوجیوں کو واپس بیرکوں میں لے جائے گا۔ یہ ایک سہانے خواب سے زیادہ کچھ نہ تھا اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ بجائے احسان مندی کے بھارت نے ابھینندن کو لیتے ہی ایل او سی پر فائرنگ کھول دی۔ سرحدوں پر فائرنگ سے 2 شہریوں کے ساتھ ساتھ ہمارے 2 فوجی جوان شہید اور 4 شہری شدید زخمی ہوئے۔ دوسری طرف جے پور جیل میں 16 سال سے قید شاکر اللہ کی لاش کو پاکستان بھیجنے کی اطلاع دی گئی۔ شاکر اللہ جو ذہنی توازن درست نہ ہونے پر 16 سال پہلے غلطی سے بھارتی سرحد پار کر گیا تھا، گزشتہ روز بقول بھارتی جیل حکام کے انتہا پسندوں کے ہاتھوں ڈنڈے اور پتھر کھا کر اپنی جان گنوا بیٹھا۔ ابھینندن کی پاکستان کی جانب سے خاطر تواضع اور زندہ واپسی کے بعد بھارت کی جانب سے شاکر اللہ کی لاش یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان کے امن کے ہر کارڈ کو مسترد کر کے اکسانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میدانی جنگ میں اس کے حساب سے اترے اور پھر وہ دنیا میں واویلا مچائے۔ کتے کی دم کو 100 برس بھی نلی میں رکھو تو وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ بھارت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، سوائے کچھ بھارتی امن پسند سنجیدہ حلقوں کے ہندو اکثریت بمائے غیر ذمہ دار میڈیا کے پاکستان کی ہر کوشش کو بزدلی سے تعبیر کر رہا ہے اور سازشوں کے تانے بانے بنتا خود ہی مذاق کا باعث بن رہا ہے۔ پاکستانی F-16 طیارے کے نام پر دکھائے جانے والے MiG-21 کے ٹکڑے ہوں یا فوج کے لیے کھانے میں زہر ملائے جانے کی امکانی سازش کا انکشاف بھارتی میڈیا کے پاگل پن کا مکمل ثبوت ہے۔ پہاڑ بنانے کے لیے رائے درکار ہوتی ہے، مگر بھارت کے ڈونگی میڈیا کے کسی رائے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ بھارتی رویہ نیا نہیں، تاریخ سے ثابت ہے کہ بھارت کبھی پاکستان کے کسی اقدام کو نہیں سراہ سکتا، لہٰذا یا تو بھارت کے ساتھ خیر سگالی کے جذبے کو دل سے نکال دیں یا پھر حیران ہونا چھوڑ دیں۔ ہر بار بھارت کو آزمایا اور ہر بار مایوسی ہوئی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن ہم نہ جانے کتنی بار ڈسے جا چکے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ بھارت میں ہونے والے انتخابات تک مودی سرکار اپنی سیاست کا جھنڈا پاکستان دشمنی اور اپنی فوج کی قربانی کے بل پر ہی لہرائیں گے۔ اس صورت میں امن کی کوششوں کا مثبت جواب رکھنا صرف دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں۔